یقین اس بات پر ہے کہ حسین علیہ السلام کے طفیل میں جو ایصال ثواب بھیجا گیا ہے وہ اس مرحوم تک ضرور پہنچے گا. میرے بچے غور کریں گے, یہ ذریعہ ہے پنجتن کا. پنجتن کے ذریعے ہم نے بھیجا. مرے کہاں ہیں ہم, مرے کہاں ہیں؟ اگر مر جاتے تو بات ختم ہو جاتی. یہ تو ہر مہینے فاتحہ, ہر مہینے, اور جو اس سورہ فاتحہ کو آپ بالکل لائٹلی لیتے ہو, ہلکے میں جلدی سے پڑھ لیا. توجہ کرو, اب غور کریں بیٹا. سورہ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہو, اس سورہ فاتحہ کا جو ثواب ہے پروردگار عالم اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے. شب جمعہ اس مومن کی روح وعلیکم السلام, شاید میں انصار صاحب بھائی کے ساتھ نہیں تھا لیکن میں کربلا جا چکا ہوں, بہت بار توجہ رکھیے گا. وہ شب جمعہ مولا علی علیہ السلام کے روضے کے سامنے جو قبرستان ہے وادی السلام, وہاں پر مومنین کی روحیں جمع ہوتی ہیں. جب آپ اپنے انتقال کرنے والے مرحوم کے نام سورہ فاتحہ بھیجتے ہو تو اللہ ایک, بہت توجہ کرو, اللہ ایک مخصوص فرشتے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ لے فرشتے, یہ اس کا ثواب فلاں ابن فلاں کی روح تک پہنچا دینا. اب جہاں وادی السلام نے, ایک وادی برود بھی ہے جہاں علی کے دشمن جمع ہیں, یہ وادی السلام ہے. توجہ تو رکھو مومنین, یہاں مومن کی روحیں جمع ہیں. کس کی؟ مومنین کی. وہ فرشتہ ان روحوں کے بھیڑ میں پہنچتا ہے, آواز دیتا ہے کمال حسن, کمال عباس, ابن حسن عباس آؤ. اب وہ روح نکل کے آتی ہے, اللہ توجہ کرے, روح نکل کے آتی ہے. فرشتے سے پوچھتے کیا ہے؟ فرشتہ اس تھال کو جو وہ نیکیوں سے بھرا ہوا اس کو دیتے. کہتے وہ کہتے یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے چہلے والوں نے, تمہارے گھر والوں نے, تمہاری مسجد والوں نے, تمہاری انجمن والوں نے, تمہارے محلے والوں نے تمہیں یہ تحفہ بھیجا ہے. جب روح کو تحفہ ملتا ہے تو روح کہتی پروردگار میرے گھر والے سلامت رہیں, پروردگار میرے انجمن والے سلامت رہیں, پروردگار میرے محلے کی مسجد والے سلامت رہیں. معلوموں کو مرنے کے بعد بھی تمہیں نہیں بھول رہا ہے, اور ہم جانے کیسے ہیں جو اسے بھول جاتے ہیں. یہاں تک میری بات تھی, اب مل کے ایک سوال ہے. محمد حافظوں کے لیے فیض ہے, عادلوں کے لیے میزان ہے, حاجت مندوں کے لیے دعا ہے, مریضوں کے لیے شفا ہے, مومن کے لیے نعمت ہے, کافر کے لیے زحمت ہے. قرآن اعلیٰ ہے, قرآن بالا ہے, قرآن برتر ہے, قرآن روشن ہے, قرآن منزل ہے, قرآن رستہ ہے, قرآن بلندی ہے, قرآن پاک ہے, قرآن پاکیزگی ہے, قرآن صراط ہے, قرآن صراط مستقیم ہے, قرآن حیات ہے, قرآن نجات ہے, قرآن نور ہے, قرآن روشنی ہے, قرآن علم ہے, قرآن وسیلہ ہے, قرآن قرآن ہے. تو پھر پوچھو قرآن ہر چیز کے کتاب کے, ہر کتاب کے یا ہر چیز کے جو نام ہوتا ہے اس کا کچھ معنی ہوتا ہے. قرآن پوچھو پڑھنے والے سے, اس قرآن کے معنی کیا ہیں؟ جو قرآن کر رہی ہے دنیا, اس کے معنی تو پوچھو. جو کتاب ہے قرآن, اس کے معنی کیا ہے؟ تو پڑھنے والے نے کہا اس کتاب قرآن کا نام جو قرآن ہے اس کے معنی ہے پڑھا ہوا, جسے پڑھا جا چکا. اب یہ بتائیں آپ کہ جو رائٹر کتاب لکھتا ہے وہ پہلے کتاب کو پڑھ لیتا ہے تبھی تو مرتب کرتا ہے. قرآن اللہ کی کتاب, اللہ کی, اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا نام ہے قرآن, پڑھا ہوا. تو پھر یہ بتائیے پروردگار, یہ بتا دنیا میں آنے سے پہلے اس کتاب کو کس نے پڑھا تھا؟ جو اس کا نام تم نے رکھ دیا قرآن. پڑھی ہوئی کتاب, میرے بھائی توجہ کرو نا, پڑھی ہوئی کتاب اس کا نام تم نے رکھا. یہ بتا دے اس کو نام رکھنے سے پہلے, سوال ہے نا بھائی, وہ آرگومنٹ کر رہے ہیں وکیل آدمی, نام رکھنے سے پہلے کس نے پڑھا تھا جو اس کا نام پڑھ گیا قرآن؟
परवरदिगार कहेगा अगर तुम्हें ये देखना है कि नुज़ूल कुरान से पहले कुरान को किसने पढ़ा, तो फिर 13 रजब की तारीख 30 अबुल फील का साल जुमे का दिन एक बीवी एक बच्चे को लेकर निकली काबे से। तवज्जो रखिएगा, वो बच्चा रसूलुल्लाह की आगोश में आया। उसने कहा या रसूलुल्लाह तौरात पढ़े, ज़बूर पढ़े, इंजील पढ़े, पहले वो किताबें जो आ चुकी थी। तवज्जो करो मेरे भाई, और फिर उन किताबों का जिक्र किया, उस किताब का जिक्र किया जो आने वाली है। कहाँ पैदा हुए? काबे में। आज शक कर रहे हो, आज भी शक है। अब तो अपनी आंखों से देख लिया कि जिदारे काबा का प्लास्टर हो रहा था, दिखाई दो ना, मैं देखा था दीवारे काबा का। मेरे भाई आप लोग थोड़ा मेरे साथ बोलो भाई, दीवारे काबा का प्लास्टर हो रहा है। ये कितनी बार हो चुका है? 1400 साल पहले अली पैदा हुए थे। 1400 साल से साल में कम से कम 20-25 बार उसका प्लास्टर किया जाता है। मेरे वालिद साहब हाशिम रजा सीतापुरी साहब ने 4 मिसरे कहे थे कि हर एक अली की फजीलत चुराई जाती है, हर एक अली की फजीलत चुराई जाती है, किसी के नाम से मुश्तक बताई जाती है। जो मिट सकी ना निशानी जिदारे काबा की, सियाह खिलाफ के अंदर छुपाई जाती है। अब गदीर के मैदान का मंजर देख लो, कल कितनी धूप थी, अरे बड़ी उमस पड़ रही है। अल्लाह के रसूल हज करके वापस आ रहे हैं, हज करके वापस आ रहे हैं अल्लाह के रसूल। आवाज आई या अय्युहा रसूल बल्लिग, पहुंचा दो उस पैगाम को इला रब्बी, जो तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर नाज़िल किया जा चुका। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका फ़इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अभी पहुंचा दो और इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, हम तुमको इंसानों के शर से महफूज रखेंगे। तो ये आयत तो आना चाहिए थी गारे हिरा में, आयत आना चाहिए थी दावत सुलशीला में, ये आयत तो आना चाहिए थी वहां ना मक्के में, अरे जहां सब काफिर थे। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह ने इस लहजे में बात ही नहीं करी अपने प्यारे रसूल से। कुरान फहम हजरात मेरे साथ आए, किबला अब वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं महफूज रखूंगा तुम्हें। परवरदिगार आयत वाली भेजी, यहाँ भेज दी, कहा वहां सब काफिर थे। तवज्जो करो भाई, वहां सब काफिर थे, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ क्या प्रॉब्लम है? अगर समझ में ना आए तो देख लेना, खैबर के 40वें दिन जब रसूलुल्लाह ने मौला अली को अलम दिया, मौला किया तवज्जो, मौला अली घोड़े में बैठे, और जब रसूल मौला अली घोड़े में बैठे, घोड़ा आगे बढ़ाया, सरकार ने कहा थोड़ा आगे बढ़ो, अली आगे बढ़ गए। अब रसूल अकरम ने क्या किया, जो मजमा पीछे था ना, उस मजमे को रोका। रसूलुल्लाह ने अपनी चेहरा किया अली की पीठ की तरफ और कुछ पढ़ना शुरू किया। लोगों ने कहा या रसूलुल्लाह ये क्या पढ़ रहे हैं? कहा मैं दुआ पढ़ के फूंक रहा हूं। हाथ जोड़ने का या रसूलुल्लाह, दुआ तो हमेशा सिपाही के सीने पर पड़ी जाती है, दुश्मन सामने से आता है, आप पीठ पर पढ़ के फूंक रहे हैं। अरे रसूल जवाब देगा, अली को कभी भी खतरा सामने वाले दुश्मनों से नहीं, खतरा है पीछे वाले दुश्मनों से। मुझे जहां पे आना तवज्जो रखिएगा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अब रसूल अकरम ने जनाब भाई, मैंने अर्ज किया मैं वकील आदमी हूँ, आर्गुमेंट आपसे कर रहा हूँ, आप मेरी वालदा के लिए दुआ करना। बच्चे लोग, बेटा जो नौजवान है वो सुन लें, ये बात रोके मैं कहता हूँ, जाज बन्ना शाह से किसी ने मैसेज है कलमे करना पूरे सीतापुर में, जाज बन्ना शाह से किसी ने पूछा कि लाइफ का गोल्डन पीरियड क्या है, सुनो लाइफ का गोल्डन पीरियड क्या है। जाज बन्ना शाह ने कहा कि लाइफ का गोल्डन पीरियड वो है जब बच्चे के पेरेंट्स उसके पास हैं, उसके साथ हैं। समझ गए मुझ बात को? अब मैं नौजवानों से कहता हूं,
یہ تمہارا گولڈن پیریڈ ہے، اس کا یوز کرو، مس یوز نہ کرو. میں نے بڑی بات کہی تھی، اس کا مس یوز نہ کرو. ماں باپ ہیں تو اس پیریڈ کا آپ یوز کرو. واللہ یا صاحب رسول اللہ. اب کمال ہمارے انصار صاحب اللہ، یہ ہندوستان کی مایہ شخصیت پوری دنیا میں جاتے ہیں، بہت سی ہمیں بھی پڑھنے کی شرف ملا. اب آپ توجہ کریں قبلہ کہ رسول اللہ کہاں سے واپس آ رہے ہیں؟ حج سے واپس آئے. ایک رسول اللہ واپس آ رہے ہیں. آواز آئی، حبیب پیغام پہنچاؤ. رسول اللہ نے اذان دینے والے کو بلایا جس کا نام تھا بلال. نوٹ کرو، فضائل علی پڑھنے کے لیے علی والا بھی ہونا چاہیے اور اذان دینے کے لیے بھی علی والا. بلال کو بلایا. بلال جو روز اذان دیتا تھا، بلال آؤ کیا؟ اب بلال کہہ رہے کھڑے ہوئے، حی علی خیر العمل. کیا کہا؟ حی علی خیر العمل. مجلس میں ہم بیٹھے، یہاں سے اعلان ہو جائے، قسم خدا کی شیعہ پہچانتا نہیں اپنے آپ کو. میں بار بار کہتا ہوں مجلس کا کبھی اعلان ہی سن لیا کرو. آپ مجلس میں اعلان ہوتا ہے، مومنین سے گزارش ہے آ جائیں، فرش اذاں پر انتظار ہو رہا ہے. مومنین تشریف لے آئے، اعلان کرتے نا، مومنین تشریف لے آئے. اما کم سے کم حسین کے صدقے میں تمہیں دنیا مومن کو سمجھ رہی ہے. اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پا رہے ہو، اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں. امام کے صدقے ہو تو فائل مومن. بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ حی علی خیر العمل. آؤ عمل خیر کی طرف، آؤ عمل خیر کی طرف. ہمیں جو باہر کھڑا ہوا تھا نا، اس سے ہم کہہ رہے تھے آ جاؤ آ جاؤ. جو یہاں بیٹھا اس سے کچھ نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ سنی رہا ہے خیر باتیں. جو نہیں تھا نا اس کو بلایا جا رہا ہے. بلال کس کو بلا رہے ہیں؟ سب حاجی، توجہ، سب نمازی، سب صحابی. اللہ اکبر. غدیر میں جتنے تھے سب کے پاس 3 ڈگریاں تھیں. سب مسلمان، سب حاجی، سب نمازی. اچھا، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. اما بلال یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آؤ عمل خیر کی طرف. یہ لوگ تو ابھی گھر بھی نہیں گئے، ابھی تو ساتھ ہی ساتھ ہیں. بلائے لے رہے ہو، آؤ 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 آؤ. جس کا آؤ عمل خیر کی طرف. اللہ اکبر. میں کہا بلال ہو کیا گیا ہے؟ ہمارے یہ سب حج کر کے آ رہے ہیں. حج کر کے آ رہے ہیں. حج کر کے اب کہہ رہے ہو حج کے معنی ہوتے ہیں کہ ابھی جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. بڑا علی والے سمجھے اپنے آپ کو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ایسے ہوتا حج کرنے کے بعد انسان. اتنے پاک لوگ، پروردگار اتنا پاک مجمع اعلان نبوت کے وقت نہیں تھا جتنا اعلان ولایت کے وقت ہے. وہ اتنا پاک. آؤ عمل خیر کی طرف. ہم نے کہا بلال سب حاجی ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، ایک بھی گناہ نہیں ہے ان پر. دنیا فضائل چلاتی ہے. میں بیچ میں آ رہا، میں اللہ کی قسم مولا کی طرف ہاتھ اٹھا کے مجھے معلوم نہیں کیا پڑھ رہا ہے. آپ اس سے بڑھ کے بات کریں جو آ رہا ہے. اب اللہ میرے مولا بیان نہیں ڈالتے. اللہ علامہ اتحاد کی نظر ہے. یہ 2 مصرے علامہ اقبال کے سن لو. عجب دنیا سے ہے دامن علی کا، عجب دنیا سے ہے دامن علی کا، یہاں پیبند ہیں دھبے نہیں ہیں. دامن علی کا ہے، دھبے نہیں ہے. اب آگے والے آگے چلے گئے، پیچھے والے آؤ آگے والے. جب آگے نا یہ مجلس ہو رہی یہاں پر، شاداب بھائی تھے، انہوں نے جتنے لوگ تھے سب سے جو لوگ دور سے آئے تھے ان کی گاڑیوں کی چابیاں لے لی. گاڑی کی چابی دے دوسرا بندہ کھائے گا. ارے ملنے والوں نے توجہ کیجیے گا، ایسے بولنا ہے. سب نے شاداب بھائی کو اپنی گاڑی کی چابی دے دی. چابی دینے کے معنی کیا کہ اب آپ جائیں گے تو ان کی مرضی سے. ارے بھائی پیچھے والے میرے سے بولو بچے، اب جائیں گے تو ان کی مرضی سے.
قبیلے کے سردار سے اس کی اونٹ کی کاٹھی لے لی. تھوڑا توجہ. ہر قبیلے کے سردار سے اس کی اونٹ کی کاٹھی لے لی. اب وہ بیچارے سب کو پلائی جا. میں کیا بتاؤں بڑے بھائی شباب عالم قادری صاحب کے مجھ سے سن لیں کہ سب کو پلائی جائے گی حب علی کی میں ہوگی نہ منکروں کو میسر غدیر میں. اور اب بولا بھائی کہ دستے رسول پاک پہ حیدر کو دیکھ کر کچھ حاجیوں کو آگے چکر غدیر میں. اور چہرہ منافقین کا بس دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے گزرو کمبر غدیر میں. توجہ رکھیے گا. اب رسول اللہ اس ممبر میں پہنچے. اب ممبر کی بلندی دیکھو, بلندی سب دکھائی دیتا. رسول اللہ اس ممبر میں چڑھتے چلے جا رہے. آواز دی. آج بڑی یوٹیوب میں بڑی وہ چل رہی ہے, ایک ایسے گھونگھٹ نکالے ہوئے مولانا ہے, وہ کہہ رہے مولا کے معنی غلام ہوتا ہے. آپ دیکھ تو لیا کرو بھائی یار, یوٹیوبر تو میرے توجہ کرو جو دیکھتے ہو, وہ واٹس ایپ والے وہ اتنا بڑا گھونگھٹ نکالے ہوئے اور کہہ رہے مولا کے معنی دوست, مولا کے معنی غلام, مولا کے معنی سرونٹ. یہ سب تقریر بتا رہے ہیں تاکہ علی کے معنی. یہ جائز یہاں سے کتنی دور ہے؟ جائز کے ایک بہت بڑے فارسی کے شاعر ہیں, فارسی گرامر میں ان کا استعمال ہے. ان کا نام ہے میر حسن جائسی. کیا نام ہے؟ میر حسن جائسی. کہتے ہیں ابز درمانیے من کن تو مولا میروی ہر سو. توجہ, ابز درمانیے من کن تو مولا میروی ہر سو, علی مولا بھائی مانا محمد بود مولا. کہتے کیوں ڈھونڈ رہا ہے مولا کے معنی کتابوں میں, ارے غیر بادشاہ کے مولا کے معنی ڈھونڈ رہا ہے. ارے قدیر چل کے دیکھ کس کو محمد نے مولا بنا دیا. رکھے ہوئے چلے آ رہے. اب جو قریب آئے سب نے کیا دیکھا کہ ابو طالب اپنے کاندھے پہ اپنے 1 سال کے بھتیجے محمد کو بٹھائے ہوئے. توجہ, محمد کو بٹھائے ہوئے کسی غیر کافر کو لفٹ نہ دیتے ہوئے ابو طالب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے. اپنے دونوں ہاتھوں پہ اپنے 1 سال کے بھتیجے کو بلند کیا. کب پروردگار تجھے میری رحمت کا واسطہ ہے پانی برسا دے. ایک بات, شیبہ ابو طالب میں 3 سال تک, میں کتنے فضائل آپ کو اتنی جلدی ملا کے پڑھا سنا میرے پاس تو میں کیا بتاؤں کچھ کہہ نہیں سکتا. کتنے آ رہے ہیں فضائل, آپ فکر کریں جلدی سے ختم نہیں کرنا مجھے. جناب ابو طالب 3 سال تک, شیبہ ابو طالب میں تاریخ میں کیا لکھا کہ یہاں لیٹتے تھے محمد, اٹھتے تھے یہاں سے, یہاں لیٹتے تھے علی, عقیل, کبھی عقیل کی جگہ کبھی محمد کی جگہ بدلتے رہتے, کبھی علی کی جگہ. روز صبح اٹھ کے رسول اللہ پوچھتے چچا جان میں یہاں لیٹا تھا یہاں کیسے آ گیا؟ کہا بیٹا مجھے ڈر تھا کہ کہیں دشمن تمہیں تاپی میں نہ مار دے. یہ کتنے سال کے رسول اللہ ہیں؟ اب تو جو بولا نہیں وہ قسم کھا کے بیٹھے کہ نہیں بولے. توجہ رکھیے, آپ فکر کریں کتنے سال کے رسول اللہ ہیں؟ کم سے کم 44 سال کے ہیں. ابو طالب تاریخ کہتی اٹھایا لٹا دیا, صبح پوچھتے تھے یہاں کیسے آیا. قرآن کتنے سال میں نازل ہوا رسول اللہ پر؟ بظاہر 40 سال میں. قرآن کتنا بھاری ہے. قرآن خود کہہ رہا کہ اگر میں پہاڑوں پہ نازل ہو جاؤں تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. کہاں نازل ہوا قرآن؟ بولو بھائی رسول کے قلب پر. آج اپنے گھر جانا, آپ سب کے بچے سلامت رہیں, آپ اپنے 1 سال کے بچے کو اٹھانا, اس کی آنکھ نہیں کھلے گی. 2 سال کے بچے کو اٹھانا, اس کی آنکھ نہیں کھلے گی. 10 سال کے بچے کو اٹھانا, اس کی آنکھ نہیں کھلے گی. لیکن آپ اپنے 18 اور 20 سال کے بیٹے کو اٹھاؤ گے, اس کی آنکھ کھل جائے گی. چوکے کے ابا کہاں نہیں لا رہے ہو؟ کیوں آنکھ کھلے گی؟ کیونکہ آپ کی طاقت بڑھاپے میں کم ہوگی, اس کی طاقت جوانی میں زیادہ. تاریخ کے اندھے نابینا مورخوں نے یہ تو لکھا کہ ابو طالب یہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے جاتے, لیکن کسی نے نہیں لکھا کہ محمد کی آنکھ کھلی ہو تو پھر ماننا پڑے گا ابو طالب کے بازوؤں میں 66 سال کی عمر میں اتنی طاقت تھی کہ محمد کو میں وزن قرآن سمیت اٹھاتے, ان کی آنکھ نہیں کھلتی. ہاں یہ ابو طالب کی 66 سال کی ان میں طاقت ہے بازوؤں میں. ابو طالب کا بیٹا علی 27 سال کی عمر میں 2 انگلیوں پر بائیں ہاتھ کی طرف خیمہ اٹھاتا ہے. ابو طالب کا پوتا عباس
بھائی کی کمر کو پکڑتا ہے, آسمان میں پھینک دیتا ہے, جب 20واں پھینکتا ہے تب پہلا گرتا ہے. سنا آپ نے, یہ خاندانی شجاعت ہے. فکر کرو, خاندانی شجاعت ہے. اب بس میں ختم کر رہا ہوں, بلایا, میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک بار اللہ نے دیکھا اتنی بار تو علی کا باپ میرے محمد کو اٹھا چکا ہے, تو اللہ قرآن میں کہتا حل جڑاؤ احسان الا احسان, احسان کا بدلہ احسان. رسول اللہ وہاں پہنچے, اللہ مولایا وانا المولا المؤمنین, علی کہاں ہو؟ مولا علی آئے, جیسے آئے علی کو ایسے بلند کیا, اور بلند ایسے, اب تصور دیکھ لو آپ, ایسے اٹھایا ایسے, یعنی سامنے لے آئے. نبوت بتا رہی تھی کہ پردے میں جا رہی ہے, امامت پردے کے باہر آ رہی ہے, جو بلند کیا. پھر آواز دی من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا. توجہ, من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے, یہ علی مولا ہے. سب سے کہا کہ تم جا کر علی کو مبارکباد دو. اب معین وقت تھا, آپ یہاں پر آئے, سب کو معلوم ہے 12:30 سے پہلے مجلس ختم ہو جائے گی, آپ اپنے گھر 1 بجے 2 بجے تک پہنچ جاؤ گے. لیکن مجلس کے بعد آپ کے پاس موبائل بھی آپ گھر پہ رکھا ہے, آپ مجلس کے بعد 9 بجے رات کو پہنچو. جب آپ وقت سے پہنچیں گے تو گھر والے پوچھیں کن صاحب نے مجلس پڑھی, کیسی مجلس پڑھی, کتنے لوگ تھے, ہے نا. لیکن اگر آپ 9 بجے پہنچو گے تو گھر والے کیا کہیں گے, کیسی مجلس پڑھی, یہ نہیں پوچھیں گے, بلکہ پوچھیں گے اتنی دیر کہاں لگا دی, اتنی دیر کہاں لگا دی, کہاں رہ گئے. اب جتنے حاجی غدیر میں آئے تھے ان حاجیوں کو رسول اللہ نے 3 دن تک روکے رکھا, 3 دن تک روکے رکھا. اس زمانے میں موبائل یوزر نہیں تھے, ٹیلی فون نہیں تھا, تو خط کتابت کا سلسلہ بڑی دیر میں پہنچتا تھا. اب جب ابا حج کرنے آنا تھا فلاں تاریخ کو, جب 3 دن کے بعد پہنچے تو بچے نے یہ نہیں پوچھا شیطانوں کو پتھر مارے تھے کہ نہیں, سر منڈوایا کہ نہیں, حج اسود کو بوسہ دیا کہ نہیں. اب پہلا سوال کیا ہے, کہاں رہ گئے تھے, کہاں رہ گئے تھے. کان والی بات یاد ہے, ارے جو پیغام رسول نے ہر مسلمان کے گھر میں پہنچایا, جب ابا سے بیٹے نے پوچھا, دادا سے پوتے نے پوچھا, نانا سے نواسے نے پوچھا, خالہ سے اس کے بھانجے نے پوچھا, ارے کہاں رہ گئی خالہ, تو اس نے جواب دیا میں کیا کروں, غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے علی کو مولا بنا دیا. ہم سب نے مبارکباد کی, اس وجہ سے لیٹ ہو گئے. ایک آواز اللهم صل على محمد. اب بچہ, اچھا جب ہم لوگ مجلس سے دوڑ کے جاتے تھے بیٹا بچپنے میں, اماں پوچھتی تھی مولوی صاحب نے کیا پڑھا, بتایا, پوچھتی تھی نا, ہاں تائید تو کر دیں تاکہ بچے کہتے ہیں ایسے تو نہیں پڑھ رہے. اماں پوچھتی تھی مولانا صاحب نے مجلس میں کیا پڑھا, ہمیں مجبوراً مجلس میں بیٹھنا پڑتا تھا کہ سن لو تو اماں کو جا کے بتائیں گے, ورنہ اماں ماریں گی, کھانا نہیں دیں گی. ہم لوگوں کی ماں جانتی تھی یہ سیرت جناب سیدہ ہے کہ جب امام حسن مسجد سے لوٹ کے آتے تو جناب سیدہ کہتی نانا نے کیا بیان کیا. اب آپ بدل گئے, مجھے شیوانی مجھے اشرا نہیں پڑھنا, تو آپ سے کہتے کل سے بہت آتا ایک ہی مجلس پڑھنا, آپ فکر کر کے جاؤ میری بات. میں کیا کہہ رہا ہوں, پہلے اماں کہتی تھی مجلس میں کیا پڑھا, معافی کے ساتھ ہاتھ جوڑو. بیٹا سے کہتے ہیں مجلس میں کیا پڑھا, آج کی امائیں کہتی ہیں مجلس میں کیا بٹا. معافی آپ سے, اب نہ ہنسنے کی بات نہیں. آج ہم پوچھتے ہیں کیا بٹا, بچے سے کیا پوچھتے کیا بٹا, مجلس ختم ہو گئی 11 بجے, بچہ وہ کونے گلی میں کھڑا رہا, حصہ پکڑے ہوئے موڑے دے رہا حصہ, اس کا وقار, اس کی تعبیر, وہ جو نجات ہے, جو شفا ہے, جو بیماری کو دور کرنے والا, جس کو ہم اتنا ہلکا لے رہے, وہ پکڑے موڑے کھڑا ہوا. امانی تجھے کیا پڑھا, کیا بٹا, کہاں جا رہے مجلس
اس بیوی نے قائم کر دی. کبھی سوچو اپنے آپ کو سوچو. اگر مجلس میں تم نہیں آ کے بیٹھو گے نا, تمہارے مرلے ہمارے مرلے کے بعد میرے اولاد میرے بھائی مجلس کرے گا, 12 مجلسیں کرے گا. 12 مجلسیں. ہم مجلس میں آئی نہیں رہے. مر گئے, جنازے میں مجلس, سیوم کی مجلس, 10ویں کی مجلس, 20ویں کی مجلس, مہینے کی مجلس, 40ویں کی مجلس, تمہاری کی مجلس, چھمائی کی مجلس, سالانہ مجلس, برسی کی مجلس, دیسے کی مجلس. پھر بھی مجلس میں نہیں آ رہا. تب سوچ لو. اس بیوی نے تو کہا تھا, کیا پوچھا تھا بابا سے, بابا میرے بچے کو روئے گا. اللہ چند دن پہلے ملاقات ہوئی تھی نا رضوی صاحب سے, میرے گھر میں آئے. عزادار کا مطلب سوچ نہیں سکتا ہوگا. مولا کی شان میں اشعار کو سناتے تھے. 2-3 بار ملاقات کی, بہت اچھے اچھے اشعار دبیر صدق صاحب کو سناتے, اپنے بھی اشعار. امام حسین کو کوانٹٹی نہیں چاہیے, بھیڑ نہیں چاہیے, مجمع نہیں چاہیے. میری بات کبھی یہ مہینہ چل رہا تھا, ابھی 1 ہفتہ پہلے تو امام نے حج کو چھوڑا ہے. آخری حج امام حسین 32 حج پیدل کر چکے تھے. ہاں بہت گریا ہو گیا. اب آخری حج کو جا رہے ہیں. دبیر سیدھا پور, میرے شعر نہیں یاد آ رہا. دبیر سیدھا پوری صاحب نے ایک شعر کہا تھا, مجھے اس کا مفہوم یاد ہے کہ کم سے کم کوئی تو ہوتا حسین سے کہتا رک جاؤ. پورے مکے میں نبی کی نماز سے کسی نے کہا ہی نہیں رک جاؤ. اب جو حسین چلے تو اکیلے نہیں, گھر والوں کو نہیں, یہ بات کر نہیں. کتنے لوگ چلے؟ 8000 بچے. توجہ کرو پیچھے, میری بات کو سن لا. 8000 لوگ حسین کے ساتھ, 8000 نے حج چھوڑا. کتنے لوگوں نے؟ 8000. مولا ہم ہی چلے. تو یہ حسین کے چاہنے والے تھے نا جنہوں نے حج چھوڑا, 8000 لوگوں نے. کربلا آتے آتے کتنے لوگ حبیب کو بلا رہے ہیں خط لکھ کر, مسیب کو بلا رہے ہیں خط لکھ کر, علی اکبر کو بھیج کے زہر خین کو بلا رہے ہیں. خور آئے گا اور اس جماعت میں ایک عیسائی بھی شامل ہو رہا ہے. توجہ, وہب قلبی. اور جماعت کیسی ہو رہی ہے کہ امام زمانہ کہہ رہے ہیں شہیدان کربلا تم پہ میرے ماں باپ فدا. اس میں جون بھی ہے, وہب قلبی بھی ہے. آپ فکر تو کرو یہ کربلا کا گلدستہ کیسا ہے. اب یہ بات یہ جو جمع ہوئی نا, اب ان کو بھی آزما لیا. میر صاحب نے ایک شعر کہا کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جا ہوٹوں پہ, صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ سما. بلند آواز سے آ کے لیا کرو تاکہ وہ بیوی جو آئی ہے نا غصہ لے. توجہ رکھنا. یہ میر صاحب علی اکبر سے کہا چراغ بجھا دو, چراغ جاؤ میرے بچوں کو میں لیتے جانا. آواز آئی دو, ایک جناب مولا عباس کی, دوسرے جناب حبیب احمد ظاہر کی. مولا زیادہ نہ آزماؤ. اب جو امام نے کہا چراغ جلاؤ, چراغ جو جلایا تو کیا دیکھا؟ انصار حسین تلواریں رکھے ہوئے اپنی گردن پر. مولا سر کاٹ کے پھینک دیتے. 2 بار کیا ایک شب عاشور, ایک بار جناب زینب کیا اور ایک بار جناب. آپ کو مانگا کرو کہ بڑا بلائے گا. توجہ کر رکھیے گا. میر کیا بھائی بے کبھی مسلمان نہیں ہے. میر صاحب نے 1-2 بند میں پڑھا ہوں. میر صاحب نے کہا تھا یوں رقم کرتا ایک راوی منظوم حزین, ایک بولا لیا جاتا در برات اپنی کہیں. بہبے قلبی کا لقب تھا وہ غلام شہیدی. دور سے آئی نظر اس کو جو مقتل کی زمین, دل پہ شبیر کے ماتم کا اثر ہونے لگا. دیکھ کر گنجے شہیدہ کی طرف رونے لگا. ایک زمیندار کھڑا تھا, یہ کیا اس سے کلام ہے کون جو کھڑا پائے شمشیروں کی. اس نے کہا ہے سقی ابن سقی اور امیر ابن امیر, ہے یہی 3 شب و روز کا پیاسا شبیر. ارے صبح سے اب تلک اٹھا گیا باغے زہرا, اب یہ میرے مجاتے ہیں چراغے زہرا. یوں تو ایک ظلم سے ایک ظلم ہوا شہ پہ سوا, 3 صدموں میں مگر ضبط کا یارہ نہ رہا. ایک اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا, شب کو وہ دورا بنا اور صبح شہیدوں میں ملا. اس کے مرنے کی خبر شہ نے جو پہنچائی تھی, بال بلند کو لیے سر رنگے نکل آئی تھی. سیدھا بولو ایسے نہیں, بلند آواز کرو بلند. یہ حسین کا غم ہے,
देख लो ये हुसैन का मातम है, यूं रकम करता है, दूसरा हादसा मैं क्या कहूँ फटता है जिगर, एक इसका पिसर था 18 बरस का अकबर, बस फलन करना है, एक इसका पिसर था 18 बरस का अकबर, कमे अकबर में मैं क्या कहूँ क्यों कर देखा, सबने मैदान में ज़ैनब को खुले सर देखा। हाँ मेरे सामने एक बहन है मरून की, अल्लाह तुम्हारी बहनें जीती रहे, एक बहन है ना, बहन और भाई की मोहब्बत बता नहीं सकती। मैंने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े में पढ़ा है, आप देख लोगे यूट्यूब पे जाके, रोज़े में पढ़ा है, रोज़े में मजलिस पढ़ी है। हमने कहा वो शहादत जनाब ज़ैनब का दिन था, हमने कहा अजीब हाल हुआ करबला के मैदान में, वो टिल्ला ज़ैनबिया के पास खैमा गाह है, खैमे के अंदर एकदम से कोहराम मचा, जब हुसैन चला गया तो ये ज़मीन अपने आप को ज़लज़ले में आ गई, फुरात नैज़ो बुलंद होने लगी। इतने में हुसैन की बहन ज़ैनब के पास कुछ बीवियाँ आई, कहती है शहजादी आका गया है मैदान में, खबर नहीं लग रही, अभी तक आका बताता था अब खबर नहीं लग रही, ए बीवी क्या करें। ज़ैनब ने चादर को ओढ़ा, बुढ़ी को ओढ़ा, बाहर आई टिल्ले ज़ैनबिया पर। अब जो टिल्ले ज़ैनबिया पर ज़ैनब आई ना तो क्या देखा वहां से मंजर, वो खुदा किसी बहन को ये मंजर ना दिखाए। एक बार टिल्ले ज़ैनबिया की बुलंदी से ज़ैनब ने देखा शिमर का खंजर था, हुसैन का गला था। एक बार ज़ैनब कहती है एक शिमर मेरा भैया प्यासा है, जला गया, मेरा भैया प्यासा है, पानी मिला दे। इमाम हुसैन के कानों तक ये खबर पहुंची कि मेरी बहन आ गई, मेरी भैया मेरा प्यासा है। हुसैन उस आलम में उठे और मिर्जा तबीर ने यहाँ पे कहा था, फिर मुड़ के ज़ेरे तेज ये बोले शाह उमाम ज़ैनब तुझे गरीबी शब्बीर की कसम, बिठला मेरे यतीमों को खैमे में एकदम। अरे पड़ता है ध्यान, मैं जमाले खुदाए हम। अब सुनोगे भाई कि बच्चों को लेके डेहरी से ज़ैनब तो हट गई, यहाँ पहुंचेगा अहमद मुख्तार कट गई। अब आखिरी जुमला है, आप बहुत अच्छा कीजिए करो, आखिरी जुमला है, हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे कि सब सर उठा के ये जुमला सुन लेना, जितने भी हाथ जोड़ के कहता हूँ, जितने बैठे मेरे भाई बुजुर्ग आपसे कहते सब, कभी आपका कोई ऐसा मरीज जो अस्पताल में भर्ती हो, एडमिट हो अस्पताल, समझो करेंगे सरकार दुआ में मेरे वादे को याद करेंगे, कोई ऐसा मरीज जो अस्पताल में भर्ती हो, आपके घर की आपकी फैमिली से कोई नहीं गया देख ले, सिर्फ आप देख लेंगे। जब आप घर में लौट के आते हो तो घर वाले क्या पूछते, फलां कैसा है, पूछते ना, आगे तो सब वो कैसा है जिसको देख लेंगे। ये जितनी चैन में ले आओ, अल्लाह तुम्हें ज़ियारत को बुलाए, मौला बुलाए ज़ियारत में, इन सबको तवज्जो रखना। फिक्र की मंजिल आ गई, हाथ मार के सुनना ये जुमला, सीने में मातम करके रख लेना जरूर हाथ। अजीब जुमला आ गया, निकाय जितनी बीवियां थी खैमे के अंदर, ज़ैनब गई थी बाहर। अब जो ज़ैनब ने क्या मंजर देखा कि भाई की गर्दन पर शिमर का खंजर है। अब जो ज़ैनब खैमे में आई तो क्या मंजर होगा, कोई पैरों से लिपट के कहे मेरा बाबा कैसा है, कोई हाथ पकड़ के कहे मेरा मौला कैसा है। अरे ज़ैनब किस को बताए, शिमर का खंजर था, मेरे भैया का गला। जो भी सवाब है अपना मेहमानी इस